اسلام میں مختلف قسم کے صدقات کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی صدقات میں سے ایک صدقہ صدقۃ الفطر بھی ہے۔ صدقۃ الفطر اسلام کا ایسا حکم ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اس کی مشروعیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ دی۔ اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال مذکور و منقول ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے صدقۃ الفطر مراد ہے۔ امام بزار نے بطریق عمر بن عوف رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے کہ آپ نماز عید سے قبل صدقۃ الفطر کا حکم دیتے تھے، اور دلیل میں اسی آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ عید میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر دیتے تھے اور اسی آیت کو دلیل میں پیش فرماتے۔ حضرت علی، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے، اور تابعین میں سے ابن سیرین، ابو العالیہ، قتادہ اور حضرت عطا کی یہی رائے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں ایک قول کے مطابق زکوٰۃ کا مطلب ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا، اور معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کی مشروعیت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اور صدقۃ الفطر کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من عشیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے پر ایک سا جو یا ایک سا کھجور صدقۃ الفطر میں دینا فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی بصرہ کے امارت کے دور میں ایک بار رمضان کے اخیر ایام میں فرمایا کہ اپنے روزوں کی زکوٰۃ نکالو۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ روزوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں اہل مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں اور اپنے بھائیوں کو تعلیم دیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زکوٰۃ صدقۃ الفطر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مرد و عورت اور آزاد اور غلام پر ایک سا جو یا کھجور یا آدھا سا گیہوں فرض قرار دیا۔ تو معزز سامعین اکرام، جمہور علماء کے نزدیک، جن میں ائمہ اربعہ بھی ہیں، صدقۃ الفطر لازمی اور ضروری ہے۔ دوستو، صدقۃ الفطر کو صدقۃ الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ صدقہ چونکہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کے دن مشروع ہے، اس لیے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور فطر کے دوسرے معنی افطار کے ہیں، اور رمضان کے ختم پر روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان کی عید کو عید الفطر اور اس صدقہ کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ فطر کے معنی خلقت، بناوٹ کے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی بناوٹ جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ بس اسی سے صدقۃ الفطر کو صدقہ فطر کہتے ہیں، کیونکہ یہ صدقہ دراصل اپنی ذات اور نفس کا صدقہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس طرح زکوٰۃ مال کا صدقہ ہے، یہ جان کا صدقہ ہے جس سے آپ کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں صدقۃ الفطر کی حکمت کی طرف۔ صدقۃ الفطر کس وجہ سے مشروع ہوا، اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو فضول اور لغو باتوں اور فحش کاموں کے اثرات سے پاک کرنے اور محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر فرض فرمایا۔ تو دوستو، صدقۃ الفطر کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزوں کو فضول اور لغو باتوں اور فحش کاموں کے اثرات سے پاک کرنا۔ یہ اس لیے کہ عام طور پر ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں زبان سے لغو اور فضول اور خلاف شرع باتیں صادر ہو جاتی ہیں، جس سے روزہ غلط طور پر متاثر ہوتا ہے، تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح دیگر اعضاء سے گناہ اور خطا صادر ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صدقۃ الفطر واجب کیا گیا کہ صدقہ فطر ان گناہوں کے اثرات کو دھو کر روزوں کو پاک اور صاف بنا دے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ غریب اور مسکین لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ عید کا دن چونکہ اہل اسلام کی خوشی کا دن ہے، اس عظیم خوشی کے دن اپنے رشتہ داروں، دوست احباب اور پڑوسیوں میں جو لوگ محتاج اور بے کس ہوں ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا، بلکہ ان کو بھی خوشی منانے کا موقع فراہم کرنا ضروری بھی ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر مساکین کو دے دیا جائے تاکہ وہ بھی عید کے دن کچھ خوشی کا سامان کر سکیں اور سب کے ساتھ عید منائیں۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں کس قدر حکیمانہ ہوتی ہیں، تو اس کے ایک ایک حکم میں کئی کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، صدقۃ الفطر سے ایک طرف روزوں میں ہونے والی لغویات، فضولیات اور غلط حرکات کا تدارک کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف محتاجوں اور بے کسوں کی عید کا سامان بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ شریک عید اور خوشی ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب کا خیال رکھنے کی، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔